السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسٹوری ورلڈ A.in۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے اسٹوری ورلڈ A.in کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں احساس کم تری کا شکار ایک مرد کی زندگی کی سچی داستاں۔ خوش گفتار، خوش اتوار، اپنے نام کی طرح نرم و نازک کومل خاندان بھر کی پسندیدہ شخصیت سمجھی جاتی تھی۔ بزرگوں کو اس کی تابعداری پسند تھی تو لڑکیوں کا اس کا فیشن میں اپڈیٹ رہنا، اور بچوں کی تو وہ پسندیدہ آپی تھی۔ کومل آپی، آپ ہماری ہیرو ہو، بچہ پارٹی کا متفقہ بیان تھا۔ خاندان کے ہر گھرانے کی خواہش تھی کہ کومل ان کے گھر ہی کی زینت بنے۔ با ادب، پڑھی لکھی اور خوش شکل کومل ہر لڑکے کا خواب تھی، اور اس کا سکڑاپا ہر ماں کی خواہش۔ تقریباً سب نے اس خوشتوار اور نیک سیرت لڑکی کی طرف دستے سوال کیا، لیکن کومل کے والدین نے بہت سوچ سمجھ کر عبدالعلیم کے بیٹے عمران علی کو اپنی فرزندی میں لینے کا فیصلہ کیا۔ وہ 2 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ بہنیں اپنے گھر بیاہی تھی۔ ایک بوڑھی بیوہ ماں تھی جس سے دور پری کی رشتہ داری بھی تھی۔ عمران ایک خوش شکل اور ذہین نوجوان تھا۔ کریم کے آستہ کے آگے چل کر ترقی کرے گا۔ سب نے کومل کے والدین کی فراست کی داد دی۔ ہر طرح سے مطمئن ہو کر ہاں کر دی گئی۔ سب نے کومل کی خوشیوں کی دعا کی۔ ہاں بھائی، تو کیسے لگی تمہیں اپنی ہونے والی بھابھی؟ رحیمہ نے اپنی دونوں بیٹیوں سے پوچھا۔ امی، کومل ہے تو بہت اچھی، لیکن صدف نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ پاس کمپیوٹر پر بیٹے عمران کا پورا وجود سماعت بنا ہوا تھا۔ قدرتی طور پر وہ پرتجسس تھا کہ بہنیں کیا رائے دیتی ہے۔ اس نے کومل کو خاندانی تقریبات میں 1-2 بار دیکھا تو تھا، سب سے تعریفی بھی سن رکھی تھی، سو وہ خوش اور مطمئن تھا۔ کومل ہے تو اچھی، لیکن اپنے گھر میں اس کی حکومت ہے امی۔ سعدیہ نے بھی صدف کی طرف دیکھتے ہوئے ہاں میں ہاں ملائی۔ اس کی امی کہہ رہی تھی کہ کچن کے تمام امور اسی کے سپرد ہیں۔ انکل بھی اس کی پسند ناپسند کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ دیا آپی کی شادی میں ہر طرف اسی کی پکار تھی، کومل میک اپ کر دو، لائنر لگا دو، بال سیٹ کر دو، مہندی سجا دو۔ صدف کچھ سوچتے ہوئے بول رہی تھی، تو بیٹا یہ تو اچھی بات ہے نا، مجھے تو ایسی ہی با اعتماد اور ایکٹیو بہو چاہیے۔ رحیمہ نے مسکراتے ہوئے بیٹے کو دیکھا۔ امی، کہیں اتنی تیز لڑکی ہمیں دیوار سے نہ لگا دے، عمران پر حکومت نہ شروع کر دے۔ صدف کے اپنے خدشات تھے۔ رحیمہ بیگم نے ہنس کر اس بات کو ٹال دیا، کیونکہ انہیں اپنے تجربے پر پورا بھروسہ تھا، لیکن عمران کے دل میں بہنوں کے تبصروں نے جڑ پکڑ لی۔ کومل پر بے تحاشا روپ آیا تھا، یہ سب کی مشترکہ رائے تھی۔ اب وہ شدت سے منتظر تھی کہ عمران بھی اس کی تعریف کرے۔ کومل، آپ پر اتنا ہیوی میک اپ سوٹ نہیں کرتا، پتہ نہیں دلہن گولا گنڈا کیوں بن جاتی ہے۔ کومل نے حیرت سے عمران کو دیکھا جو استہزائیہ انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ نئی نویلی دلہن کا ایسے تبصرے پر دل بجھ گیا۔ ولیمے کے اگلے دن وہ مکلاوے کے لیے تیار ہوئی۔ اس کی نندیں اس کا میک اپ کر رہی تھی۔ صدف، کومل کو کوئی اور ڈریس پہنا دو، اس کی رنگت بہت ڈل لگ رہی ہے، اور میک اپ بھی لائٹ کر دو۔ جب عمران نے اچانک انٹری دی اور کومل نے شکوہ بھری نظر اپنی سنہرے کام والی سوٹ پر ڈالی جو اس نے بہت دل سے تیار کروایا تھا، اس کے بعد تو گویا معمول بن گیا تھا۔ عمران بہت ہلکی پھلکے انداز میں اس کی شخصیت یا پسند ناپسند پر طنز کر دیتا، فقرہ کستا اور پھر یوں انجان بن جاتا جیسے غیر دانستگی میں اس کے منہ سے کچھ نکل گیا ہو۔ کومل کو کھانے پکانے سے قدرتی لگاؤ تھا، کچھ ہاتھ میں بھی ذائقہ تھا، سو وہ کھانا پکانے میں ماہر سمجھی جاتی تھی۔ ابتدائی دنوں کے بعد اس نے کچن کے امور سنبھالے۔ ساس سے عمران کی پسند ناپسند تو معلوم کر چکی تھی، اپنی صلاحیتوں پر بھی بھروسہ تھا، سو وہ مطمئن تھی کہ کھانا پسند آئے گا ہی۔ یہ کیا امی، آپ کو پتہ ہے نا مجھے زیادہ سپائسی اور آئلی کھانے نہیں پسند، کس نے کیا ہے مسالوں کا اتنا ضیاع؟ اور یہ کیا گاجر مولی کے پھول بنائے ہیں، سلاد ہے یا کوئی پارک؟ عمران نے تنقیدی نظروں سے جائزہ لیا۔ کومل کا تو دل ہی بجھ گیا۔
حالانکہ سب کو اس کے ہاتھ کے کانے بہت پسند آئے تھے، لیکن جس کے دل تک پہنچنا تھا اس کو پسند نہ آئے تو پھر کیا فائدہ۔ عمران کے ساتھ کیا مسئلہ تھا؟ کومل کی سمجھ سے بالا تر تھا، یا پھر کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس کا وہم تھا۔ وہ میاں بیوی تو تھے مگر حاکم اور محکوم۔ کومل کو لگتا تھا جیسے وہ زبردستی عمران کے سر پر مسلط ہے۔ اس نے بڑی کوشش کی لیکن لڑکی کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ وہ کسی سے گلہ بھی نہیں کر سکتی تھی کہ اپنا پندار اسے عزیز تھا، لیکن آنکھوں کی بجھتی لو اور مدھم رنگت کسی سے پوشیدہ نہ تھی۔ گھر والے پوچھتے تھے، کومل تم خوش تو ہو نا بیٹا؟ عمران تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ وہ سوچ میں پڑ جاتی کہ اسے کیا کہنا چاہیے۔ عمران کا بظاہر رویہ تو ٹھیک تھا۔ گھر میں بوڑھی ساس تھی جو مہربان رویہ رکھتی تھی، نندے اپنے گھر بار میں مصروف تھی، لیکن وہ خوش نہ تھی۔ کیا میکے میں سب امی ابو لوگ میری جھوٹی تعریف کرتے تھے؟ کیا مجھ میں کوئی خوبی نہیں ہے؟ وہ خود سے سوال کرتی۔ دل کا بوجھ جب بہت بڑا ہوا تو اس نے اپنے قریبی سہیلی سے اپنے احساسات اور عمران کے رویے کا ذکر کیا۔ یار، اگر تمہارے شوہر کی زندگی میں کوئی لڑکی نہیں ہے یا کوئی اور مسئلہ نہیں ہے تو پھر تمہارا شوہر تمہارے سامنے احساس کمتری محسوس کرتا ہے؟ یہ کیا بات ہوئی یار، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کومل نے بیزاری سے سر ہلایا۔ بار بار تمہاری خوبیوں کا منفی ذکر کرنا، تمہارے کاموں میں نقص نکالنا، اپنے سامنے کچھ ناگرداننا، یہ احساس کمتری یا احساس برتری کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہے۔ جیا نے ایک ہاتھ اس کے شانے پر رکھ کر کہا، کومل تم بھی گڑنے کے بجائے اپنی سوچ اور صلاحیتیں اپنے بچوں کی طرف فوکس کر دو۔ پھر کومل محض سر ہلا کر رہ گئی۔ وقت کا کام گزرنا ہے سو وہ دھبے قدموں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے بنا آہٹ پیدا کیے۔ بچوں کی سکولنگ، خاندان میں لین دین، گھر کی سجاوٹ، حتیٰ کہ کلر سکیم تک عمران کی مرضی کے مطابق ہوتی۔ کومل کسی معاملے میں رائے دینے کی مجاز نہ تھی، دینا بھی چاہتی تو تمہیں کیا معلوم ہے، یہ کہہ کر اسے خاموش کروا دیا جاتا۔ ماضی کے شوخ و شنگ، با اعتماد اور خوش گفتار کومل اب سنجیدہ، کم گو اور اپنی ذات میں سمٹی نظر آتی، جس کا مقصد حیات گھر کو آرام و سکون اور بچوں کی تعلیم و تربیت تھا۔ مما، آپ کے بنائے ہینڈ میڈ کارڈز اور پینٹنگز سب ٹیچر کو بہت پسند آئی ہے۔ انم تو اپنی اماں کی فین تھی۔ ٹیچر کہتی ہے کہ آپ کی مما سپر ویمن ہے جنہیں سب کچھ آتا ہے۔ شہریار نے پیار سے اس کے کندھے پر سر رکھ کر کہا۔ عمران پاس بیٹا یہ باتیں سن رہا تھا۔ کومل نے دیکھا اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی، تاہم وہ خاموش ہی رہا اور کومل کا دل بجھ گیا۔ جرمنی سے عمران کے کزن فواد آئے، ان سب سے بھی ملنے کو آئے۔ وہ سب کے لیے تحائف بھی لائے تھے۔ بزلہ سنج حاضر جواب لمحوں میں محفل کو کشت زعفران بنا دیتے۔ وہ کومل کے ہاتھ سے بنائے ہوئے کھانوں اور بچوں کی تربیت کی دل کھول کر تعریف کر رہے تھے۔ کومل تو خاموش رہی۔ بچے یس انکل، رائٹ انکل کہہ کر ہاں میں ہاں ملاتے رہے۔ رات کو کومل کافی بنا کر لائی۔ دونوں کزنز بیٹھ کر ماضی کے قصے سنا رہے تھے۔ کھلے دروازے میں سے آدھی آوازوں میں کومل کا نام آیا۔ وہ تجسس کے مارے وہیں رک گئی۔ یار عمران، بہت لکی ہو تم، بھابھی نے تو گھر کو جنت بنا دیا ہے۔ مامی کا انتخاب تمہارے لیے بالکل ٹھیک تھا۔ جرمنی سے آئے فواد بھائی کی آواز میں واضح ستائش تھی۔ ارے یار فواد، اب کومل کے سامنے نہ کہہ دینا ورنہ سر پر چڑھ جائے گی۔ عمران نے بیزاری سے کہا۔ یہ کیا بات ہوئی عمران یار؟ فواد نے قدرے ناراضی سے پوچھا۔ ہاں نا یار، بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں میں۔ تمہیں میری عادت تو معلوم ہے نا، میں ہمیشہ نمبر 1 رہا ہوں، تمام لوگوں کی نظروں کا مرکز۔ کومل اچھی ہیں مگر اس کی فیملی، تعلیم، اعتماد، پسند ناپسند ہر چیز مجھ سے برتر تھی۔ مجھے لگا وہ آ کر مجھ پر حاوی نہ ہو جائے۔ یار میں ایک مرد ہوں، کیسے ایک عورت کے آگے سرنڈر کر دیتا؟ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں کومل کے حوالے سے پہچانا جاتا، بلکہ کومل کو میرے حوالے سے تعارف ملے۔ تو میں نے اسے ایک لیول پر رکھا ہے شروع سے، کیونکہ میں ایک مرد ہوں۔ ہر چیز میں اگر اس کی ستائش، اس کی تعریف کرتا تو وہ میرے سر پر ناچنے لگتی، مجھے اپنے سے کمتر سمجھنا شروع کر دیتی وہ، اور ایسا میں کبھی نہیں ہونے دوں گا۔
عمران نے کندھے اچھا کر کہا۔ پھر فواد بھائی نے آگے سے کیا کہا، عمران نے مزید کیا گلفشائیاں کی۔ کومل کا تو وجود زلزلے کی زد میں آ گیا تھا۔ اسے فوراً اپنی دوست جیا کی بات یاد آ گئی۔ عمران بھائی اصل میں احساس کمتری کا شکار ہیں، اس لیے وہ تمہارے کسی کام کو سراہتے نہیں۔ کومل کو اب ان باتوں پر یقین آ رہا تھا اور عمران پر ترس بھی کہ کتنے ہی انمول لمحے اور سنہرا وقت عمران کی ایک چھوٹی اور گھٹیا سوچ کی دھول تلے دب گئے تھے کہ وہ ایک مرد ہے جسے عورت کی برتری کسی صورت گوارا نہیں ہے۔ اس نے ترہم بھری نظریں عمران پر ڈالی اور بچوں کے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے جنہوں نے اسے جینے کا حوصلہ بھی دیا تھا اور اس کی محبت اور قربانیوں کا اعتراف بھی کیا تھا۔